الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم صدق الله مولانا العلی العظیم۔ یہ آیات اہل کتاب یہود و نصارہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی، جنہوں نے دنیاوی لالچ یا یہ کہا جائے کہ اس تعصب یعنی دشمنی کی وجہ سے کہ نبی ہمارے خاندان میں سے ہونا چاہیے تھے، نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خاندان میں سے ہٹ کر حضرت ابراہیم کی دوسری اولاد حضرت اسماعیل کے خاندان اور ان کی نسل میں سے ہو گئے۔ اس تعصب اور عناد کی وجہ سے یا یہ کہا جائے کہ دنیاوی لالچ کی وجہ سے اللہ کی نازل کی ہوئی ان علامتوں کو، جو علامتیں یہود و نصارہ کی کتابوں میں موجود تھیں، ان کو چھپا لیا، یعنی ظاہر نہیں کرتے تھے کہ یہی نبی آخر الزماں ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے احکامات کو چھپانا، احکامات کو بدل دینا، ان کے قدیم آسمانی کتابوں میں جو بشارتیں ہیں ان کو چھپا لینا، اور عرب کے بے پڑھے لکھے لوگوں کو اپنی حمایت میں لانا اور ان کو شبہات میں ڈال کر گمراہ کرنا، یہ اس وقت کی یہود و نصارہ کی خاص ایک یہ کہا جائے کہ عادت تھی۔ اللہ نے اس کو یہاں بیان فرمایا کہ جو اللہ کی باتیں، شرعی مسائل جان بوجھ کر چھپائیں، یکتمون کے معنی آتے ہیں چھپانا۔ ان الذین یکتمون، جو لوگ ما انزلنا، جو لوگ ہماری آیتوں کو چھپاتے ہیں، مسائل کو چھپاتے ہیں، شرعی احکامات کو چھپاتے ہیں، جو اللہ نے لوگوں کے لیے بیان فرمائی ہیں، احکامات کو بدلنے والے، چھپانے والے، بشارتوں کو چھپانے والے، تو اللہ نے فرمایا اولئک یلعنہم اللہ، اللہ ان کے لیے لعنت کرتا ہے، ویلعنہم اللاعنون، لعنت کرنے والی چیزیں ان پر لعنت کرتی ہیں۔ دیکھیے جس طرح اللہ کی باتوں کو پھیلانے والا کوئی عالم ہے، اللہ کی باتوں کو بیان کرنے والا کوئی جانکار ہے، اس کے لیے ہر چیز دعا کرتی ہے، یہاں تک کہ مچھلیاں پانی میں اس کے لیے دعا کرتی ہیں، پرندے بھی ان لوگوں پر جو لوگوں کو دین کی باتیں بتلاتے ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اسی طرح
اس شخص کے لیے ہر چیز بد دعا کرتی ہے جو جان بوجھ کر حق باز سے گونگے اور بہرے بن جاتے ہیں۔ اللہ لعنت فرماتا ہے اور لعنت کرنے والی تمام چیزیں ان پر لعنت کرتی ہیں۔ حدیث مبارک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی سے کسی شرعی مسئلے کے متعلق پوچھا جائے اور وہ جانتے ہوئے انجان بن جائے، اسے چھپا لے، تو قیامت کے دن اس کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ بڑی وعیدیں ہیں ان لوگوں کے لیے جو شرعی باتوں کو جان بوجھ کر محض کسی بھی دنیا کے فائدے کے لیے، دنیا کا فائدہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ اگر میں یہاں حق بات کہوں گا تو میرا منصب چلا جائے گا، آپ سمجھ رہے ہیں کہ اگر میں اللہ کی بات کروں گا تو لوگ مجھے کیا کہیں گے، جو کہتے ہیں کہیں، جب بات اللہ کی آئے گی، شریعت کی آئے گی، اس کو حق بات بولنے کا اللہ نے حکم دیا ہے تو بولا جائے گا، اور اگر کوئی چھپانے کا کہتا ہے تو سب کو اپنی قبر میں تنہا سونا ہے، وہاں کوئی نہیں آئے گا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ شرعی کوئی بھی حکم ہو اس کو بیان کر دینا چاہیے، اور بیان کرنے سے روکنے والے بھی اسی درجے میں آئیں گے کہ جو اللہ کی آیتیں ہیں ان کو جو لوگ چھپاتے ہیں، تو اللہ نے صاف فرمایا ہے اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، اللہ بھی لعنت کرے گا اگر کوئی بات چھپائی جائے گی قرآن کی، حدیث کی، اور لعنت کرنے والی تمام چیزیں لعنت کرتی ہیں۔ اس لیے اس بات کا خاص خیال کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں اتنی بھی سختی نہیں ہے، الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر کسی نے ایسا کر دیا تو ایسا نہیں ہے کہ اس کے لیے رحمت کے دروازے بند ہو گئے، ہاں رحمت کے دروازے اس کے لیے بھی کھلے ہیں، لیکن 3 شرطیں ہیں۔ کیا کیا؟ تابو، توبہ کرے، یعنی غلطی کا احساس ہو جائے تو اعتراف کرے اور آئندہ نہ کرنے کا عہد کرے کہ جو غلطی ہوئی اے اللہ میں شرمندہ ہوں اور آئندہ یہ غلطی دوبارہ نہیں دہراؤں گا، توبہ کی پہلی شرط۔ وَأَصْلَحُوا، دوسری شرط یہ ہے کہ گناہ اور خرابی سے جس برائی نے جنم لیا ہے، وَأَصْلَحُوا، اس کی اصلاح کرے، یعنی چھپانے کے نتیجے میں اگر کوئی گناہ یا برائی معاشرے میں وجود میں آ گئی ہے تو اس کی اصلاح کرے۔ وَبَيَّنُوا، جن چیزوں کو چھپایا ہے اس کو واضح کرے۔ تو اللہ نے فرمایا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، تو ایسے لوگوں پر میں متوجہ ہوتا ہوں، اور اللہ نے فرمایا وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، میری تو عادت ہے توبہ کو قبول کرنا اور مہربانی کرنا۔ اللہ نے فرمایا کہ میری تو عادت ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ کافر بھی اگر سچے دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہو تو اللہ نے اپنی عادت بیان فرمائی ہے کہ میں تو عادی ہوں توبہ کے قبول کرنے کا۔ بہرحال توبہ کی قبولیت کی اللہ نے 3 شرطیں لگائی ہیں، یا یہ کہا جائے اگر آسان زبان میں کہ ماضی، حال اور مستقبل جو گزر گیا اس کی اصلاح، اس پر ندامت، شرمندگی، اعتراف قصور، اور حال یعنی جو گناہ اس کے نتیجے میں ہوا ہے اس کی اصلاح، وبینوا، اور جو مستقبل میں آئندہ کوئی غلطی نہ ہو اس کا عہد،
علماء نے بیان فرمایا ہے کہ توبہ کے لیے یہ 3 چیزیں شرط ہیں، اس پر اللہ ضرور معاف کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون۔ بے شک وہ لوگ جو ہماری نازل کی ہوئی روشن دلیلوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، تمام شریعت، تمام احکام، تمام پیغام ان 2 جملوں میں سمیٹ کر رکھ دیے اللہ نے۔ ہماری نازل کی ہوئی روشن دلیلوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، باوجود کہ ہم انہیں کتاب میں کھول کھول کر لوگوں کے لیے بیان کر چکے ہیں، تو ایسے لوگوں پر اللہ بھی لعنت بھیجتا ہے اور دوسرے لعنت کرنے والے بھی لعنت بھیجتے ہیں۔ ان کے مقابلے میں جو لوگ اللہ کی باتوں کو پھیلاتے ہیں تو اللہ بھی ان کے اوپر رحمت بھیجتا ہے، اور رحمت بھیجنے والی تمام چیزیں رحمت بھیجتی ہیں۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ مچھلیاں طالب علم کے لیے پانی میں، سمندر میں دعائیں کرتی ہیں، پرندے اپنے گھونسلوں میں دعائیں کرتے ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ ہاں وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی، یعنی گناہ ہو گیا تھا، چھپا لیا تھا، کوئی غلط بات کو سرزد کر دی تھی اپنی ذات سے، تو اب توبہ ہو رہی ہے، تو اللہ نے فرمایا بڑے سے بڑے پاپی بھی اگر ہوں تو وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی، وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا، اور چھپائی ہوئی باتوں کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہو، تو اتوب علیہم، تو ایسے لوگوں کی توبہ قبول کر لیتا ہوں، اور میں تو توبہ قبول کرنے کا خوگر ہوں، یعنی میں تو توبہ قبول کرنے کا عادی ہوں، بڑا رحمت والا ہوں۔ سبحان اللہ۔